هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة إلى وما إخلاصها قال أن تحفظهم عن محارم الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، یہ اللہ ہی کا فضل و کرم اور اس کا انعام و احسان ہے۔ اللہ پاک نے اپنے دین کی نسبت پر جمع ہونے کی اور دین کے مظاہرے کی اللہ پاک نے توفیق فرمائی۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو اور ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ یہ جمع ہونا دوستوں بزرگوں اس لیے ہے کہ میں بھی اور آپ بھی اپنے ایمان، اپنے اعمال، اپنی آخرت اور دین کے پورے عالم میں زندہ ہونے کے اعتبار سے فکر مند ہو جائیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا ایمان، اپنے اعمال، اپنی آخرت اور عالم میں دین کے زندہ ہونے کے اعتبار سے فکر مند ہو جائیں۔ ایمان دوستوں بزرگوں بنیادی سرمایہ ہے۔ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس کلمے کے یقین کو محنت کر کے دل میں اتارنا ہے۔ ایک تو کلمے کے بول ہے اور ایک کلمے کا یقین ہے کہ اصل کلمے کے یقین کو دل میں اتارنا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات ایک اکیلی اللہ کی۔ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ہے اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ سب عاجز ہے، بے بس ہے اور کمزور ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت جبرائیل اتنا بڑا فرشتہ ہے لیکن اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہے بہت بڑی مخلوق لیکن ہے مخلوق۔ جب معراج کا سفر ہوا تو سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل ٹھہر گئے اور کہا کہ اللہ کے حبیب اب یہاں سے آپ کو آگے اکیلے سفر کرنا ہے کیونکہ یہاں میری حد کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا حل رأیت ربک، کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل جیسا فرشتہ کانپ اٹھا۔ تو سب اللہ کا غیر ہے، اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کے محتاج ہے اور اللہ قدرت والے ہیں، اللہ سمجھ ہے جس کو کسی کی حاجت نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے کام میں، بڑے سے بڑے کام میں اس کو کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ پوری کائنات کو اکیلے نے بنایا، 7 دن کی 6 دن کی مدت میں پوری کائنات کو بنایا اور پوری کائنات کے نظام کو چلا بھی رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بنایا اور چلا دیا اور سب خود بخود ہو رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جو ہو رہا ہے جس وقت ہو رہا ہے اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ واقعہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بھلا بتلاؤ جو منی کا قطرہ مادر رحم میں تم ٹپکاتے ہو، اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے؟ کون کرنے والا؟ نظر کیا آ رہا ہے؟ میاں بیوی کی ملاقات ہوئی اور حمل ٹھہرا اور پھر بچے کی کیا ہوئی؟ پیدائش۔ لیکن اللہ پاک اس ظاہری پردے کو کیا کر رہے ہیں؟ ہٹا رہے ہیں اور حقیقت کو بتلا رہے ہیں کہ یہ نظر آنے والا ہے لیکن اصل کرنے والے ہم ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بھلا بتلاؤ
جو دانہ تم زمین میں ڈالتے ہو اس سے کھیتی کون اگاتا ہے؟ کون اگاتا ہے؟ تم اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے؟ کون اگانے والے؟ اللہ اگاتے ہیں۔ نظر آ رہا ہے کسان نے دانہ ڈالا اور پھر جو ہے زمین سے غلہ نکلنے لگا، یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم کام کر رہا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بھلا بتلاؤ جو پانی تم پیتے ہو ان کو بادلوں سے کون برساتا ہے؟ تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے؟ کوئی برسا سکتا ہے؟ امریکہ والے، چین جاپان والے، ٹیکنالوجی والے، مادیت والے، کسی کے بس میں نہیں۔ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہے ہیں۔ افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، بھلا بتلاؤ جو آگ تم جلاتے ہو اس کے درخت کو کس نے پیدا کیا؟ تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ کس نے کیا بتا؟ اللہ نے کیا۔ اللہ جتلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جتلا رہے ہیں کہ ہم کرنے والے ہیں، ہم نے کیا ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ چیزوں سے ہو رہا ہے یا خود بخود ہو رہا ہے، لیکن یہ امتحان ہے۔ یہ کیا ہے؟ امتحان ہے، دھوکہ ہے۔ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس لیے حکم اس کا ہے کہ اس کو اپنی زبان سے کہو کہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں۔ اگر کہیں گے نہیں تو دھوکے میں پڑ جائیں گے، کہیں گے نہیں تو دھوکے میں پڑ جائیں گے، سمجھیں گے کہ چیزوں سے ہو رہا ہے۔ کس سے ہو رہا ہے؟ چیزوں سے ہو رہا ہے، مجھ سے ہو رہا ہے۔ کس سے ہو رہا ہے؟ مجھ سے ہو رہا ہے۔ سب مخلوق کے دوستوں، ہم سے کیا ہوتا ہے؟ اتنے کمزور، عاجز اور بے بس دوستوں بزرگ کو ہم لوگ زور کی پیشاب آ جائے تو کنٹرول ہوتی، بڑے استنجے کا تقاضا آ جائے تو آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا، اتنا کمزور ہے۔ ہم سے کیا ہو سکتا ہے دوستوں؟ تو اپنی ذات کی بھی نفی۔ تو یعنی اگر آدمی کہے گا نہیں کرنے والا اللہ ہے تو ہے خود کمزور، عاجز اور بے بس، لیکن سمجھے گا کہ مجھ سے ہو رہا ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے بھائی، کرنے والے اللہ ہے اور آدمی کیا سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بلا شبہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کہ کرتے اللہ ہے اور سمجھتا ہے کہ کس سے ہو رہا ہے، میں نہیں تو کون کروں، میں نہیں تو کون کروں، جاب پہ نہیں جاؤں گا تو ضروریات کیسے پوری ہو، دکانداری نہیں کروں گا تو ضروریات کیسے پوری ہو۔ حالانکہ پالنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ ضرورتوں کو پورا کرنے والے کون ہیں؟ بولو اللہ ہے۔ ساری مخلوقات کی ضرورت کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ پوری کر رہا ہے۔ ایک پرندہ اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے، اس کی غذا زعفران بنائی، اس کی غذا کیا بنائی ہے؟ زعفران۔ کون کھلا رہا ہے؟ کون پال رہا ہے دوستوں؟ تو روزانہ دن میں 50 مرتبہ اس کو کہا جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا غیر اپنے ہر کام کے کرنے میں اللہ کا محتاج ہے، اپنے ہر کام کے کرنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، اللہ کی چاہت اس کے ارادے کے آگے کوئی جا نہیں سکے۔ اس لیے کہا ہر کام میں انشاءاللہ کہو، ہر کام میں کیا کہو؟ انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے چاہا تو سارا پلان ہے اور سارے اسباب ہیں، پوری سیٹنگ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ کی چاہت ہے تو ہو سکتا ہے، اور اللہ کی چاہت نہیں ہے تو سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ پھر ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا رہ گیا آپ سے۔ مشرکین مکہ نے سوالات کیے تھے، روح کیا چیز ہے، اور ذوالقرنین کون تھے، اور اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے؟ آپ نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ کیا کہا؟ کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ کہنا آپ سے رہ گیا۔ تو 15 دن تک وحی کیا ہو گئی؟ منقطع ہو گئی، وحی نہیں آئی۔ پھر جو قرآن اترا ہے اس میں سب سے پہلی یہ آیت اتری وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ۔ تقولن جو ہے نا، یعنی یہ تاکید کے ساتھ کہا گیا، آپ ہرگز
کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہے کہ میں کل کرنے والا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی اپنی بات کے ساتھ کس کو جوڑ دو؟ انشاءاللہ کو جوڑ دو۔ یہ انشاءاللہ ہر وقت سمجھائے گا کہ ہم سے نہیں ہوتا، کرنے والے کون ہیں؟ کرنے والے اللہ ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہر وقت کیا کرے گا؟ ہم کو سمجھاتے رہے گا۔ اور فرمایا جتنا ایمان کہنے سے بنتا ہے، بولنے سے بنتا ہے، اتنا سننے سے نہیں بنتا۔ جتنا ایمان کس سے بنتا ہے؟ بولو، بولنے سے، اتنا سننے سے نہیں بنتا۔ اس لیے اپنی زبان کو کیا کیا جائے؟ استعمال کیا، تو پھر ایمان کیا ہوتا رہے گا؟ ترقی کرتا رہے گا، تعلق محلہ میں اضافہ ہوتا رہے گا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ پر توکل، اللہ کے ساتھ حسن ظن، اس میں کیا ہوتا رہے گا؟ اضافہ ہوتا رہے گا۔ بندہ دن بہ دن اللہ سے کیا ہوتا رہے گا؟ قریب ہوتا رہے گا۔ اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے کیا ہو رہا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کا قرب ملے گا تو حکموں کو پورا کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ تو دیں گے دعوت انشاءاللہ۔ ایسے ہی حضور کے طریقے میں کامیابی کی دعوت، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ جو زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے ہیں اسی طریقے میں اللہ پاک نے دونوں جہان کی کامیابی رکھی۔ آپ پر ایمان لانے میں آپ سے محبت کرنا بھی ہے اور آپ کے طریقے کا اتباع کرنا بھی ہے۔ آپ سے محبت بھی کرنا ہے اور آپ کے طریقے کی پیروی بھی کرنا ہے۔ اور آپ کا طریقہ صرف عبادات تک نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھیں گے کہ حضور کے طریقے پہ، روزہ کیسے رکھیں گے کہ حضور کے طریقے پہ، زکوٰۃ کیسے دیں گے کہ حضور کے طریقے پر، حج کیسے کریں گے حضور کے طریقے پر، اور خرید و فروخت کیسے کریں گے جیسے مارکیٹ بنا ہوا ہے، جیسے سب کرتے ہیں ایسے، یا حضور کے طریقے پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ہر کام میں سنت طریقہ، ہر کام میں سنت طریقہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک۔ پیدائش کا دین بتایا کہ پیدائش کا دین بتایا، دین نہیں، دین، پیدائش کا دین کیا ہے؟ کیا ہے؟ سیدھے کان میں اور الٹے کان میں اقامت پڑھی جائے۔ پیدائش کا دین بتایا، 7ویں دن بال اتار کے کیا کیا جائے؟ اتنی چاندی صدقہ کی جائے، اچھا نام رکھا جائے، عقیقہ کیا جائے۔ لڑکی ہے تو کتنے جانور؟ ایک جانور، اور لڑکا ہے تو 2 جانور۔ یہ پورا کیا بتلایا؟ دین بتلایا۔ ایسے ہی موت کا دین بتلایا، انتقال ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کیسے تکفین ہوگی اور کیسے تدفین ہوگی اور کیسے غسل دیا جائے گا۔ ابتدا کا بھی دین اور انتہا کا بھی دین اور درمیان کا بھی دین، پوری زندگی۔ استنجا کیسے کرنا ہے یہ بھی بتایا، بیت الخلاء کیسے جانا ہے، کون سے پیر سے داخل ہونا ہے، بولو نا، الٹے پیر سے، اور داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنا، اور نکلنا کیسے ہے؟ سیدھے پیر سے، اور نکلنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنا۔ چپل پہننے کا طریقہ بتایا، کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا، کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا، خرید و فروخت کا طریقہ بتایا، ملازمت کا طریقہ بتایا، کھیتی باڑی کا طریقہ بتایا، کون سا کام کرنا کون سا نہیں کرنا، اور جو کرنا ہے کیسے کرنا۔ یہ ساری رہبری جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں۔ لیکن عمل کون کرے گا؟ جس کو جانکاری ہوگی وہ کرے گا، جس کو جانکاری ہوگی وہ کرے گا۔ جس کے دل کے اندر حضور کے طریقے میں کامیابی کا یقین ہوگا وہ عمل کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ علم کے ساتھ یقین ضروری ہے۔ علم رہبری کرے گا، راستہ بتائے گا، لیکن عمل کی طاقت کس سے پیدا ہوگی؟ یقین سے پیدا ہوگی۔ جس کے دل کے اندر یہ یقین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے ہیں
یہ 100% سچ ہے، یہ 100% حق ہے، اور اسی کے اپنانے میں کامیابی ہے اور اس کو چھوڑنے میں ناکامی ہے، کہ جس کے دل کے اندر یہ بات اتری ہوگی اس کے لیے حالات کے خلاف، ماحول کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا، وہ عمل کر پائے گا، ورنہ بہت مشکل۔ اگر ایمان کی طاقت نہیں ہے تو عمل کیا ہو جائے گا؟ عمل دشوار ہو جائے گا، عمل مشکل ہو جائے گا۔ پھر آدمی یہ سوچے گا کہ اگر پائجامہ ٹخنوں سے اونچی رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں؟ کیا سوچیں؟ پائجامہ ٹخنوں سے اونچی رکھوں گا تو لوگ کیا سوچیں؟ لوگوں کی پرواہ پیدا ہو جائے۔ کس کی پرواہ؟ لوگوں کی پرواہ۔ دوستو بزرگوں، میں بھی نیت کروں، آپ حضرات بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ سنتوں کو اپنی دعوت میں لائیں گے، اور ایک ایک سنت اس کو معلوم کر کے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے۔ ایک ایک سنت اس کو معلوم کر کے اس کو اپنی زندگی کا کیا کریں گے؟ معمول بنائیں گے۔ سنتیں عمل کے لیے ہے، سنت بول کے چھوڑنے کے لیے نہیں۔ حضرت جی کی بات ہے، سنتیں اس لیے نہیں ہے کہ فرائض کے مقابلے میں لا کر ان کو کیا کر دیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے۔ یہ سنت ہے، فرض واجب تھوڑی، بہت بڑی کمزوری ہے۔ عمل کرنے والا، محبت کرنے والا، عشق کرنے والا یہ سوچ کر کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں، کس کا کیا درجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اتنا کافی ہے۔ اس کی سنت ہے، حضور کی سنت۔ صحابہ کی زندگی جو ہے عملی نمونہ ہے، کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا صحابہ نے اتباع کیا۔ ایک صحابی کے گھر کے پاس سے حضور گزرے تو انہوں نے جو ہے گھر تھوڑا اونچا بنایا ہوا تھا، آپ نے صرف ناگواری کا کیا کیا؟ اظہار کیا، اور ان کو پتہ چلا تو گھر کو کیا کر دیا؟ پورا گرا دیا، اور آ کے خبر بھی نہیں دی کہ میں نے ایسا کیا۔ حضور کی ناگواری۔ ایک صحابی نے کیا پہنی تھی؟ سونے کی انگوٹھی پہنی، تو اس کو جو ہے نکال کر پھینک دیا۔ حضور کی ناگواری، حالانکہ عورت کے لیے وہ کیا تھی؟ وہ حلال تھی۔ تو دوستو بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع یہ ہم کو صحابہ میں نظر آئے۔ صحابہ نے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگ دیا تھا، حضور کے رنگ میں کیا کر دیا تھا؟ رنگ دیا تھا۔ نیا آدمی آتا تو اس کو پوچھنا پڑتا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نئے آدمی کو پوچھنا پڑتا۔ ایک طرف حضور کی تواضع ہے اور دوسری طرف صحابہ کا کیا ہے؟ اتباع ہے، کہ ایسا سب کا حلیہ کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ اصل عشق رسول ہے، یہ اصل کیا ہے؟ عشق رسول ہے دوستوں۔ اور حضور کے طریقے کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ رواجی طریقے، اس میں ظلمت بھری ہوئی ہے۔ کیا بھری ہوئی ہے؟ ظلمت بھری ہوئی۔ عجیب بات مفتی یعقوب صاحب نے نظام الدین میں بتلائی کہ حضور کے زمانے کی سواریاں کیا تھی؟ کیا تھی؟ ٹرین، ہوائی جہاز تھے، موٹر سائیکل کیا تھی؟ حضور کے زمانے میں اونٹ اور گھوڑے تھے، اور ہمارے زمانے میں سواریاں کیا ہے؟ ہمارے زمانے میں یہ سواریاں نہیں ہے۔ عجیب بات کہی کہ ان سواریوں پر بھی استغفار کرتے ہوئے سوار ہو، کہ جن سواریوں پہ حضور نے سواری کی ہے کہ ہم کو اس سواری کا موقع نہیں ہے، یہ رواجی سواریوں پر ہم کو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ سواری یعنی سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ تو دعوت سے عظمت پیدا ہو، دعوت سے عظمت پیدا ہوگی۔ حضور کے ادنا یعنی چھوٹے سے چھوٹے عمل کی جو ہے کا لحاظ پیدا ہو، آدمی کمپرومائز نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور کا طریقہ زندگیوں سے نکل گیا، غیروں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب بھی کیا ہو گیا؟ ختم۔ مسلمان بے حیثیت اور بے قیمت ہو گئے، کیا کہ سنتوں کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اتنا ضعف اور اتنی کمزوری اور اتنی سطح گر گئی ایمان کی کہ مسلمان دوستوں بزرگوں
سنتوں پر عمل کرنے کو شرم محسوس کرتا ہے اور غیروں کے طریقے کو اپنا کر کیا کرتا ہے؟ فخر محسوس کرتا ہے۔ اور دعوت نہ دینے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ کمزوری ہے۔ جب دعوت دی جائے گی نا دوستوں ضرور، تو پھر جو ہے دن بدن حضور کے طریقے سے محبت کیا ہوتی جائے گی؟ بڑھتی جائے گی۔ حضور کے طریقے میں نورانیت رکھی ہوئی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف کیا کیا؟ اشارہ کیا۔ چاند کے کیا ہو گئے؟ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا حضور کے انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ چاند کے کیا ہو گئے؟ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور یہ تکوینی عمل ہے، یعنی امت کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والے کتنے طاقتور ہوں گے جو تشریعی ہے اور جن پر عمل کرنے کا ہم کو کیا بنایا گیا ہے؟ مکلف بنایا گیا ہے۔ جب انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے تو جسم مبارک سے نکلنے والے وہ کام جن کا کرنے کو ہم کو کیا بنایا گیا ہے؟ مکلف بنایا گیا ہے کہ بھائی حضور کے ان طریقے پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ وہ کتنے طاقتور ہیں۔ اس لیے ہم سب نیت کریں انشاءاللہ اپنی زندگی کو سنتوں والی بنائیں گے۔ کیا بولے؟ سب نے بولے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسے ہی دوستوں بزرگ کو اپنی نمازوں کو محنت کا میدان بنانا ہے کہ بھائی نماز میں اہتمام پیدا ہو، نماز میں حقیقت پیدا ہو، اور نماز ہمارے لیے بھی اللہ کرے کسی درجے میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے۔ ہماری نمازوں میں کیا پیدا ہو جائے؟ اہتمام۔ اہتمام کیا ہے؟ اذان سے پہلے مسجد میں آنا۔ اہتمام کیا ہے؟ اذان سے پہلے مسجد میں آنا، یہ اہتمام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، فرماتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں۔ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں۔ اور فرمایا کبھی میں نے کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ 20 سال میں کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ یہ کیا ہے؟ اہتمام۔ تو اللہ سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کے حکموں کی قدردانی کرتا ہے تو پھر اللہ سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے دوستوں۔ نماز اہتمام میں آ گئی تو ساری برکتیں ملیں گی۔ ساری کیا ملے گی؟ برکتیں ملیں گی، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اذان سے پہلے آ گئے، اذان کا جواب دیا۔ صحابہ نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول اذان تو ایک ہی آدمی دے گا، سب تو اذان دے نہیں سکتے، تو پھر دوسرے لوگ اذان کا اجر و ثواب کیسے حاصل کر سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ جو مؤذن کہے وہ تم کہو، جو مؤذن کہے وہ تم کہو، تم کو بھی اذان کا کیا ملے گا؟ اجر۔ پھر فرمایا وضو، یعنی اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے بعد دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ اور اس ثواب کو حاصل کرنے کا ایسا پابند بنایا ہے کہ فرمایا کہ اذان کے وقت دنیا کی باتیں کرنا اس بات کا خطرہ ہے کہ خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اذان کے وقت کیا کرتا ہے؟ دنیا کی باتیں کرتا ہے۔ اذان کے وقت بات چیت کی اجازت نہیں۔ اذان کے وقت کیا کرو؟ اذان کا جواب دو، تاکہ یہ اس کا اجر و ثواب ہم کو پورا پورا کیا ہو جائے؟ مل جائے۔ اور اذان دعوت تامہ کیا ہے؟ بولو، دعوت تامہ۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کیا مانگیں؟ آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو۔ پھر اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بھی دعا کیا ہوتی ہے؟ بولو، قبول ہوتی ہے۔ اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان تو ایک دعا بتلائی، صف میں شریک ہونے کی دعا، اللہم اعطنی افضل ما تعطی عبادت الصالحین، اے اللہ وہ افضل چیز مجھے عطا فرما جو تو نے اپنے نیک بندوں کو عطا کی۔ اور جب صف میں کھڑے ہو جائے تو کھڑے ہونے کی دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحمزہ ونفثہ ونفثہ۔
دعائیں بتلائی کہ قبولیت کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں اقامت اور تکبیر تحریمہ کے لیے، اور فرمایا ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر کہاں نکلا؟ حج کے لیے۔ ہر قدم پر ایک نیکی اور ہر قدم پر ایک خطا کیا ہوتی ہے؟ معاف ہوتی ہے۔ اور جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو نماز پڑھنے جیسا اجر ملتا ہے۔ اور حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ فرشتے اس کے لیے مستقل دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما۔ کتنا یعنی اللہ بلا رہے ہیں، مشاغل سے نکال رہے ہیں۔ کیوں بلا رہے ہیں، کیوں نکال رہے ہیں؟ دینے کے لیے کہ لینے کے لیے؟ ہاں، نظر تو آ رہا ہے سب چھوڑ چھاڑ کر آنا پڑ رہا ہے، لیکن بلا رہے ہیں دینے کے لیے۔ اس کا دربار ہے، اس سے بڑا کوئی سخی ہے کہ اس کے خزانے میں کسی طرح کی کمی ہے کہ اس کے دربار میں کوئی آئے اور وہ نوازا نہ جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو دوستو بزرگوں، نماز اہتمام میں آئے، نماز کس میں آئے؟ اہتمام میں آئے تو اس کی برکتیں ملے گی، اس کی برکتیں ملے گی۔ اور نماز میں حقیقت پیدا ہو، نماز میں حقیقت پیدا ہو۔ نماز دوستو بزرگوں رسمیت کا شکار ہے، اس کا شکار ہے۔ رسم جو ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ رسمون کے معنی تصویر کے آتے ہیں، فوٹو، رسمون۔ شیر کا فوٹو ہے، بریانی کا فوٹو ہے، شیر کا کیا ہے؟ فوٹو۔ تو کوئی ڈرے گا کہ حقیقت کا شیر آ گئے؟ فرق ہے نا، شکل اور صورت میں اور حقیقت میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ بریانی کی تصویر صبح سے شام تک دیکھتے رہو، پیٹ بھرے گا؟ تو ایسے نماز رسمیت کا کیا ہو گئی ہے؟ شکار ہو گئی۔ برسوں سے پڑھ رہے، حالانکہ فرمایا نماز ایمان کی تجدید کے لیے، نماز ایمان کی تجدید کے لیے۔ جیسے دعوت سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ایسے نماز سے بھی ایمان کی کیا ہوتی ہے؟ تجدید، یعنی نیا پن آتا ہے نماز کے ذریعے۔ دوستو نماز فرمایا فحش اور منکرات سے روکتی، اور فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو نماز میں حقیقت پیدا کرنا ہے۔ نماز رسمیت کا شکار ہے۔ کیسے حقیقت پیدا ہو؟ نماز کی دعوت سے، نماز کی مشق سے۔ 2 رکعت لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر اس میں دھیان کو جمانے کی کیا کی جائے؟ مشق کی جائے۔ اعلیٰ درجہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ادنا درجہ اللہ مجھے دیکھ رہے۔ فرمایا اس کے علاوہ دھیان کا کوئی درجہ، اس کے بعد دھیان کا کوئی درجہ نہیں۔ اور منتخب میں ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس عمل میں جسم کے ساتھ دل شریک نہ ہو، اللہ پاک اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ جس عمل میں جسم کے ساتھ دل شریک نہ ہو، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ جسم نماز میں ہے لیکن دھیان نماز سے غائب ہے۔ دعوت دینے سے اور مشق کرنے سے کہ بھائی میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو کون دیکھ رہے مجھے؟ اللہ مجھے دیکھ رہے۔ اس کی مشق کی جائے۔ نماز کے ظاہر کو بنانے کی مشق کی جائے۔ فرمایا نماز کا ظاہر سنت طریقے پر ہوگا تو نماز میں اللہ کا دھیان پیدا ہوگا۔ نماز کا ظاہر کیسا ہوگا؟ سنت طریقے پر۔ اب وضو بھی نماز کا حصہ ہے۔ وضو بھی نماز کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ وضو کرنے کا بھی طریقہ بتایا، صحابہ نے باقاعدہ وضو کر کے بتایا۔ وضو حضرت علی سے لوگوں نے کہا رضی اللہ عنہ کہ ہم سے حضور کا وضو بیان کی، تو حضرت علی نے کہا یہ بیان کی چیز نہیں ہے، میں تم کو عملی طور پر پریکٹیکل وضو کر کے بتاتا ہوں۔ لوٹا منگوایا، اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔
وضو میں کتنا پانی لینا یہ بھی بتایا گیا ہے. کتنا پانی لینا ہے وضو میں؟ ہاں جی 750 ml لے رہے کیا؟ ہاں کوشش کریں گے تو بہت آسان ہے، کیونکہ نظام الدین میں ایک ذمہ دار سے سنا تھا کہ وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال ہوگا تو نماز میں ذہن منتشر رہے گا. نماز میں ذہن منتشر رہے گا. علماء فرماتے ہیں کہ وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا، اس کا نام اسراف. اس کا نام کیا ہے؟ اسراف ہے، فضول خرچی. تو وضو سنت طریقے کے مطابق تھوڑا سا، یعنی اگر نہیں کیا ہے تو اس کو کر کے دیکھ لیں. جتنی مقدار بتلائی ہے اتنی مقدار کے ساتھ وضو کر کے دیکھ لے. اور جو معمول کا وضو ہے، پورا نل کھول کے جو ہے خوب پانی بہا کر وضو کرنا، دونوں وضو کی نماز میں فرق نظر آئے. دونوں وضو کی نماز میں کیا نظر آئے گا؟ فرق نظر آئے. سنت طریقے پر ضرورت کی مقدار کے ساتھ وضو کیا ہے، اور جو خلاف سنت کیا کیا ہے؟ وضو کیا. وضو سنت طریقے کے مطابق، نماز سنت طریقے کے مطابق، نگاہوں کا استعمال، انگلیوں کا استعمال، رکوع، سجدہ، قاعدہ، قیام اور پڑھنے کی ساری چیزیں، یہ سب قابل لحاظ ہے دوستوں، کیونکہ زندگی کا بننا نماز کے بننے پر موقوف ہے. زندگی کا بننا نماز کے بننے پر موقوف ہے، اور آسان راستہ ہے. جو زندگی بنانا چاہتا ہے وہ کس پر محنت کرے؟ نماز پر محنت کرے. نماز بن گئی تو زندگی بن گئی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ ہماری نمازوں کے نہ بننے نے ہماری ذات کے بننے کو روک رکھا ہے. ہماری نمازوں کے نہ بننے نے، ہماری نماز بنی ہوئی نہیں ہے، نماز بگڑی ہوئی ہے، جس کا اثر یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی کیا ہے؟ بنی ہوئی نہیں. ہماری اصلاح نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ نماز بگڑی ہوئی. نماز پر محنت کرنے سے زندگی بھی کیا ہو جائے گی؟ بن جائے گی. قیامت کے دن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے کس کا حساب لیا جائے گا؟ نماز. جس کی نماز اچھی اس کے سارے اعمال اچھے، اور جس کی نماز بگڑی ہوئی ہے اس کے سارے اعمال بگڑے. تو نماز کا زندگی کا کیا ہے؟ تعلق. اور نیت کریں انشاءاللہ، میں بھی نیت کروں کہ بھائی نماز پر محنت کریں گے انشاءاللہ. دعوت بھی دیں گے، مشق بھی کریں گے، ظاہر باطن کے اعتبار سے اس کے لیے دعا بھی کریں گے. دوستوں، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا روزی کی تنگی ہم دور کر دیں گے. تو جو صلاحیت آدمی دنیا پر لگا رہا ہے کہ بھائی زیادہ پیسہ آئے گا تو کام بنیں گے، تو لگائے، لیکن نماز پر بھی صلاحیت لگائے. کس پہ لگائے؟ نماز پر بھی، کہ بھائی میری نماز بن جائے، میری نماز کیا ہو جائے؟ بن جائے. اور پھر نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اپنا واقعہ ہے. میوات کا اجتماع تھا اور بہت دن بھر جو ہے کیا ہوئی؟ محنت، بہت محنت، اتنی محنت کہ تھک کر بالکل چور ہو. اب جہاں اجتماع تھا وہاں تو بہت شور ہنگامہ تھا. تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ قریب میں کوئی مسجد ہے کیا، وہاں جا کر کیا کروں گا؟ آرام کروں گا. وہاں گئے اور وہاں لیٹ گئے. اور لیٹے ہی تھے کہ مسجد میں اندھیرا تھا تو رونے کی آواز آئی. کس کی آواز آئی؟ رونے کی آواز. تو دیکھا بھائی کیا بات ہے، کون رو رہا ہے؟ جا کر دیکھا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا کے بارے میں یہ تھا کہ جب تھک کر چور ہو جاتے تھے تو نماز میں کھڑے ہو کر راحت حاصل کرتے تھے. تھک کر کیا ہو جاتے تھے؟ چور ہو جاتے تھے تو نماز کے ذریعے کیا حاصل کرتے تھے؟ راحت حاصل. مولانا علی میاں فرماتے ہیں کہ میں نے آرام کے لیے مسجد تلاش کی، اور مولانا نے جو ہے راحت کے لیے کس کا سہارا لیا؟ نماز کا سہارا. نماز حضور کی آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. حضور کے پیروں پر ورم آ جاتے تھے، کھڑے کھڑے ورم آ جاتے تھے. اتنا لمبا قیام ہوتا تھا دوستوں. اللہ کرے اس کا کچھ حصہ ہم کو بھی مل جائے. اور جو محنت کرے گا وہ نوازا جائے گا. اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے، اور کمزوروں کی زیادہ مدد ہوتی ہے.
کمزوروں کی؟ بھائی گھر میں کوئی معذور ہے تو سب اس کا خیال رکھتے نہیں، سب خیال رکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ معذور ہے، کمزور ہے۔ ایسے دوستوں بزرگوں، ہم لوگ بھی کمزور ہیں، تھوڑی سی توجہ پر اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کریں گے؟ نوازیں کریں گے، فکر نہیں۔ ایسے ہی علم کے حاصل کرنے کا اہتمام، فضائل والا علم فضائل کی کتابوں سے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے کہ فضائل والے علم کے ذریعے سے مسائل کے پوچھنے کا شوق پیدا ہو۔ عمل کا شوق ہوگا تو مسائل پوچھے گا نا، عمل کا شوق ہی نہیں ہے تو مسائل کیوں پوچھے گا؟ تو فضائل والا علم بنیادی علم ہے۔ فرمایا فضائل پر محنت ایمان پر محنت، فضائل اللہ کے وعدے ہیں، ان وعدوں کو یقین میں لانا، ان وعدوں کو یقین میں لانا ہے۔ یقین میں کیسے آئیں گے؟ کہ بار بار ان کو سننا ہے، بار بار کیا کرنا ہے؟ سننا ہے۔ مسجد کی تعلیم میں سننا ہے، گھر کی تعلیم میں بھی کیا کرنا ہے؟ سننا ہے، تاکہ بھائی اللہ کے وعدے یقین میں آئے، عمل کا شوق پیدا ہو اور استحضار ہم کو حاصل ہو جائے۔ استحضار کا مطلب عمل کے وقت وعدہ یاد آئے، عمل کے وقت وعدہ یاد آئے۔ یہ تعلیم کے ذریعے سے یہ بات دوستوں بزرگوں کو پیدا ہو، اس لیے فرمایا کوئی اس سے مستغنی نہیں، کوئی اس سے مستغنی ہے نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے دوستوں۔ فضائل یہ ہماری چارجنگ ہے کہ روزانہ سنیں گے دوستوں بزرگوں، اتنا زبردست عمل ہے، برسوں سے حدیث سن رہے ہیں لیکن طالب بن کر مجاہدے کے ساتھ سنیں گے تو دوستوں بزرگوں ہر مرتبہ اللہ پاک نئی بات سامنے لائے، ہر مرتبہ اللہ پاک نئی بات سامنے لائے۔ تھوڑا سا آپ لوگ سوچنے دیں گے ابھی یہ علم پر ہے، ابھی اس کے بعد ذکر ہے، پھر اکرام ہے، پھر اخلاص ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ بیان تقریر تو مقصود نہیں ہے، یہ صفات میری بھی زندگی میں آ جائے، آپ حضرات کی بھی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے اس کا کیا ہے؟ ذاکرہ ہے۔ تو بریانی کھانا کیوں بناتے ہیں؟ بنانے کے لیے، کیوں بناتے ہیں؟ کائے کے لیے بناتے ہیں؟ کھانے کے لیے بناتے ہیں۔ اور مذاکرہ کائے کے لیے؟ مذاکرے کے لیے، مذاکرہ عمل کے لیے۔ بار بار دوستوں بزرگوں اس کا مذاکرہ ہوتا رہے گا تو زندگی انشاءاللہ صفات والی بنے گی۔ تو فضائل والے علم کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور مسائل والا علم کیا کریں گے؟ جب ضرورت پیش آئے تو علماء سے کیا کریں گے؟ رابطہ کریں گے، صرف اتنا کریں گے۔ ہاں، جب بھی ضرورت پیش آئے تو فوراً علماء سے کیا کریں گے؟ رابطہ کریں گے، صرف اتنا۔ روزانہ کا معمول بھی بنائیں، سیکھنے کا کیا کریں گے؟ روزانہ کا معمول بنائیں۔ دیکھو علم عالم بننا فرض نہیں، مفتی بننا فرض نہیں ہے، لیکن اپنی ضرورت کا دین سیکھنا ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ ضرورت کا دین سیکھنا ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ فرض۔ عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاقیات کا، ایمانیات کا، ہر ایک کے لیے علم سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو روزانہ سیکھنے کا دوستوں بزرگوں معمول بنائیں۔ علم اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، علم اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ علم کے بغیر کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا، علم کے بغیر کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو روزانہ جو ہے دوستوں بزرگوں سیکھنے کا معمول، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو روزانہ قرآن کی ایک آیت سیکھے نوافل کی 100 رکعت سے افضل، اور جو علم کا ایک باب سیکھے نوافل کی کتنی رکعت سے افضل ہے؟ 1000 رکعت سے افضل۔ علم سیکھنا دوستوں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، بلوں میں رہنے والی چوٹیاں بھی طالب علم کے لیے مغفرت کی کیا کرتی ہے؟ دعا کرتی ہے۔ اور سیکھنا دوستوں، آدمی کو دنیا کے کام آتے ہیں لیکن دین نہیں معلوم، دنیا کے کام آتے ہیں لیکن دین نہیں معلوم ہے، بہت بڑا عیب اور بہت بڑی کمی ہے دوستوں۔ اور اس زمانے میں جتنا ارتداد پھیل رہا ہے نا، ارتداد، مسلمان دین چھوڑ رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ جہالت ہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے، علم نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی اپنا لقمہ بنا رہا ہے، جس نے جو پٹی پڑھا دی
آدمی جو ہے اس کے پیچھے چلتا. تو دین سیکھنا کہ بھائی ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اس کے صبح شام کیسے ہونے چاہیے، کیا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس لیے پوری دنیا میں دوستوں بزرگ کو یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ مساجد میں علمی حلقے قائم کیے جائیں. مساجد میں کیا کیا جائے؟ علمی حلقے قائم کیے جائیں. جو مسجد نبوی کی سنت ہے، مسجد نبوی کی کیا ہے بولو؟ سنت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار والوں کو مسجد میں بھیجا، اور بازار والوں نے مسجد میں کیا دیکھا؟ کوئی عبادت میں ہے اور کوئی تلاوت میں ہے، کوئی قرآن سیکھ رہا ہے، کوئی حلال اور حرام سیکھ رہا ہے. علمی حلقے دوستوں، مسجد کا ماحول اور علماء کی صحبت. مسجد کا ماحول اور علماء کی صحبت، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آن لائن سیکھنا یہ سنت نہیں ہے دوستوں، بہت خطرے کی چیز ہے. کائے کی چیز ہے بولو؟ بہت خطرے کی چیز ہے. رہبری غلط ہو گئی تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ بھٹک جائے گا. سنت طریقے پہ اپنے آپ کو لانا ہے، رواجی طریقوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. تو مسجد کا ماحول اور علماء کی صحبت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی صحبت میں رکھ کر علم دیا، اور صحابہ نے بعد والوں کو اپنی صحبت میں رکھ کر کیا کیا ہے؟ علم دیا. اور الرسول المعلم ایک کتاب ہے، الرسول المعلم ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تعلیم بالعمل اوعال القلوب ہے. یعنی ایک تو سکھانا ہے بیان کے ذریعے کہ آپ کے سامنے مسائل بیان کیے جائیں، اور ایک سکھانا عمل کے ذریعے ہے کہ آپ کو پریکٹیکل کر کے بتایا جائے. ایسے بتایا جائے پریکٹیکل کر کے، عملی طور پر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ پریکٹیکل کر کے بتاتے تھے. پریکٹیکل صحبت ہی سے ہو سکتا ہے، بغیر صحبت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مسجد کا ماحول، علماء کی صحبت، اور روزانہ دوستوں بزرگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھا جائے. بنیادی ضرورتیں سب سے پہلے سیکھی جائے. مولانا یا مفتی یعقوب صاحب بتا رہے تھے آگے بھائی اگر کچھ نہیں جانتا ہے آدمی تو سب سے پہلے کلمہ سیکھے. کلمہ سیکھنے کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ سیکھے، اور 4 سورتیں سیکھے، التحیات سیکھے اور دعائے قنوت سیکھے. اس کے بعد پھر دوسری چیزیں اور کیا کرے؟ سیکھنا شروع کرے، تاکہ نماز صحیح ہونا کیا ہو جائے؟ شروع ہو جائے. ضرورت کا دین دوستوں ہر ایک کو ہونا چاہیے. ضرورت کا دین ہر ایک کو ہونا چاہیے، اور پوری رہبری ہمارے دین کے اندر. کوئی علم آتا ہے دوستوں بزرگوں آسانیاں آتی ہیں، اور جہالت آتی ہے، رواج آتا ہے تو مشکلیں پیدا ہوتی ہیں. اب نکاح کو لے لو. نکاح آسان ہے کہ مشکل؟ ہاں آسان ہے نکاح کرنا؟ ہاں مشکل بن گیا ہے اس زمانے میں. نکاح کرنا کیا ہو گیا ہے؟ مشکل بن گیا ہے. حالانکہ کتنا آسان ہے. ایجاب، قبول اور 2 گواہوں کی موجودگی اتنا آسان ہے. فرمایا اگر مذاق میں بھی نکاح کیا نا کسی نے تو ہو جائے گا. مذاق میں لڑکی نے کہا، 2 آدمی موجود ہے، لڑکی نے کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیتی ہوں. لڑکے نے کہا میں نے کیا کر دیا؟ قبول کر لیا، نکاح ہو گیا. سمجھ میں آئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 باتیں ہیں جو حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے. حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. طلاق ہے، مذاق میں طلاق دے دیا طلاق پڑ جائے گی. غلام کو مذاق میں آزاد کر دیا غلام آزاد ہو جائے گا. اور نکاح مذاق میں کر دیا نکاح ہو جائے گا. اتنا آسان کیا ہے دوستوں، لیکن رواج نے اس کو کیا کر دیا؟ مشکل بنا. ہال ہونا چاہیے اور کھانا ہونا چاہیے، اس میں اسٹارٹر ہونا چاہیے، اور یہ میٹھے میں کیا، اور کتنے تکلفات دوستوں، کتنی فضول خرچی. حساب بھی تو دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ حساب بھی تو دینا ہے. شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو نہ اپنانے کی وجہ سے آسان کام کیا ہو گئے؟ مشکل.
اس لیے میں بھی نیت کروں، آپ حضرات بھی نیت کریں، روزانہ سیکھیں گے انشاءاللہ، اور اتنا سیکھیں گے کہ اپنی ضرورت کے دین کے کیا بن جائے، عالم بن جائے، اپنی ضرورت کے دین کے عالم بن جائے، ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ ورنہ دوستو بزرگوں دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم کیا کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، اور کیسے اٹھایا جائے گا، کہا کہ علماء دنیا سے کیا ہوتے جائیں گے، رخصت ہوتے جائیں گے، پھر بتلانے والا کوئی نہیں رہے گا، لوگ ایسے لوگوں سے پوچھیں گے جو خود نہیں جانتے، اور پھر وہ بغیر علم کے کیا کریں گے، فتوے دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا ضلوا و اضلوا، خود تو گمراہ تھے، دوسروں کو بھی کیا کر دیا، گمراہ کر دیا۔ ابھی جو لاک ڈاؤن گزرا ہے، بڑی بڑی شخصیات دوستوں بزرگوں اٹھ گئی، بڑی بڑی شخصیات، علمی شخصیات جن کا اس وقت کوئی بدل نہیں ہے، ایسی شخصیات دنیا سے کیا ہو گئی، اٹھ گئی ہے دوستوں بزرگوں، اور کون کب اٹھے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو علم کے اٹھنے سے پہلے علم کیا کر لو، حاصل کریں گے، فکر انشاءاللہ۔ ایسے ہی ذکر کا اہتمام، افضل الذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے، افضل الذکر کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے دوستوں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت، حضور کا بڑا معجزہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ، اس اعتبار سے بھی کہ اس جیسی ایک صورت کیا ایک آیت بھی کوئی بنا نہیں سکتا، اور اس اعتبار سے بھی کہ آج سے پہلے جتنے زمانے گزرے ہیں ان میں رہبری کرتا آیا ہے، اور آئندہ قیامت تک رہبری کرتا رہے گا، قیامت تک کیا کرتا رہے گا، رہبری کرتا رہے گا۔ تو ہدایت کی کتاب ہے، رہبری کی کتاب ہے، مسائل کا حل ہے، اور اس کے تلاوت کو اجر کی چیز بنایا گیا ہے، اس کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ جو کتاب آپ پر اتاری گئی آپ اس کی کیا کریں، تلاوت کریں۔ تو حضور کا خود معمول تھا روزانہ تلاوت کا، صحابہ کا معمول تھا روزانہ تلاوت کا، قرآن پڑھتے تھے، کتنا پڑھتے تھے، روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے، عام معمول کیا تھا، روزانہ ایک منزل تھا، تو ہفتے میں ایک قرآن کیا ہوتا تھا، مکمل ہوتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو قرآن کی تلاوت سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ فرماتے ہیں میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی دن مجھ پر ایسا گزرے جس میں میں اللہ کی کتاب کو نہ دیکھوں۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ جس دن تلاوت نہ ہو، جس دن تلاوت نہ ہو سمجھو اللہ ناراض ہے، جس دن تلاوت نہ ہو سمجھو اللہ ناراض ہے۔ اب عام معاملہ یہ ہو گیا ہے دوستوں بزرگوں کہ مجھے قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، مجھے قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، تو آدمی اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے، حالانکہ یہ معذوری نہیں ہے دوستوں۔ پڑھنا نہیں آتا ہے تو سیکھے، پڑھنا نہیں آتا تو کیا کرے، سیکھے۔ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ روزانہ ایک آیت سیکھے، ایک نہیں تو ایک سطر سیکھے، ایک سطر نہیں تو آدھی سطر سیکھے، آدھی سطر نہیں تو روزانہ ایک لفظ سیکھے۔ کتنا سیکھے، روزانہ ایک لفظ سیکھے، امام صاحب سے سیکھے، دن بھر اپنے مشغلے میں اس پر کیا کرتا رہے، محنت کرتا رہے، اگلے دن آ کر اس کو سنا دے، وہ صحیح ہو گیا، اگلا سبق لے لے۔ کتنا آسان کیا ہے دوستوں، لیکن نہیں آتا ہے تو نہیں آتا بول کے چھوڑا نہ دے دوستوں۔ اس سے بڑی اور کوئی محرومی نہیں، اس سے بڑی اور کوئی محرومی نہیں ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہم کو دی ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ہم کو انگلش پڑھنے آتی ہے اور دنیا بھر کے کام ہم کو معلوم ہے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا دوستوں۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے مسجد کی ایک جماعت کی واپسی ہو رہی تھی 3 دن سے، تو بس میں آ رہے تھے تو ایک ساتھی کے بازو میں ایک غیر بیٹھا ہوا تھا اور شراب کی بدبو بھی منہ سے آ رہی تھی، تو اس نے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام زید ہے۔ تو کہا زید کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ صحابی کا نام۔ تو اس نے کہا کہ زید کا تذکرہ قرآن میں ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا نام ہے،
اور پھر کہنے لگا کہ 2 بار قرآن کا ترجمہ پڑھ چکا. کتنی بار؟ 2 بار قرآن کا ترجمہ پڑھ چکا. اور ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا؟ تھوڑا سا غور کرنے کی چیز ہے دوستوں بزرگوں. اور روزانہ موبائل دیکھنے کے لیے، اس کی خبریں پڑھنے کے لیے فرصت ہے، تلاوت کے لیے فرصت. رضی کی بات ہے کہ صبح اٹھ کر جو تقاضا موبائل دیکھنے کا ہوتا ہے وہ تقاضا قرآن کی تلاوت کا نہیں. تو نیت کرے دوستوں بزرگوں کہ انشاءاللہ سیکھا نہیں ہے، سیکھیں گے. اور سیکھا ہے تو روزانہ تلاوت کا کیا کریں گے؟ اہتمام کریں گے. جتنی تلاوت کریں گے اس کا ترجمہ دیکھیں گے، جتنی تلاوت کریں گے اس کا ترجمہ دیکھیں گے تاکہ تاثر پیدا ہو. کیا فرمایا؟ یہ قرآن فکر و بے قراری پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. جب اس کو پڑھو تو رو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی کیا کرو؟ شکل بنو. کریں گے فکر انشاءاللہ. ایسے ہی تسبیحات کا اہتمام ہے، صبح شام کی تسبیحات. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے. اس سے اللہ کے ذکر سے فرمایا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے. وہ نفاق سے کیا ہو جاتا ہے؟ بری ہو جاتا ہے. جو کثرت سے اللہ کا کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے. اور مستقل ذکر پر اجر ہے. مستقل ذکر پر کیا ہے؟ اجر ہے. تیسرے کلمے کے مستقل فضائل ہے، درود پاک کے مستقل فضائل ہے، استغفار کے مستقل فضائل ہے. ایک حدیث منتخب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. کہ جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ پاک ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بناتے ہیں، ہر غم سے اس کو نجات عطا کرتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے ملنے کا اس کو گمان بھی نہیں. گناہوں کی بخشش بھی، اور مزید جو ہے مسائل کا حل بھی، غم کا دور ہونا بھی، اور رزق کی فراوانی. کریں گے ذکر انشاءاللہ روزانہ دوستوں. اور ذکر جو ہے نا یہ تبتل کو چاہتا ہے. کس کو چاہتا ہے؟ تبتل کا مطلب سب سے ہٹ کٹ کر، سب سے ہٹ کٹ کر، قبلہ رخ ہو کر، اور تنہائی میں اللہ کے ذکر کا کیا کیا جائے؟ اہتمام کیا جائے. حضرت جی کی عجیب بات ہے، فرمایا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا اللہ کے قرب کا سبب بنے گا، اور اگر ذکر اللہ کے دھیان کے بغیر ہوگا تو یہ اللہ سے دوری کا سبب بنے گا. چلتے پھرتے آدمی کیا کر رہا ہے؟ بات بھی کر رہا ہے اور تسبیح بھی گھما رہا ہے. بعض اللہ والے ہیں کہ ان کا ایسا مشغلہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے، وہ اس سے مستثنا ہے. میرے جیسے لوگ یا چھوڑو، دوسروں کو دیکھنا کیا ہے دوستوں بزرگوں. آدمی اپنی ذات کی کیا کرے؟ فکر کرے کہ بھائی چلتے پھرتے ذکر کرنے کی بجائے اطمینان سے یکسوئی کے ساتھ جو ہے کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے. روزانہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ درود پاک استغفار صبح اور روزانہ شام میں دوستوں کریں گے فکر. اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنانا. جب یکسوئی کے ساتھ ذکر ہوگا نا تو پھر آہستہ آہستہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. اور ایسے ہی موقع محل کی مصنون دعاؤں کا کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے. ہر موقع کی دعا بتلائیے، ہر موقع کی کیا بتلائیے؟ دعا بتلائیے. اور ایک نہیں کئی دعائیں بتلائی ہیں، اور ہر دعا کا مستقل اجر ہے، اس کا مستقل اثر ہے دوستوں. کریں گے فکر انشاءاللہ. اور ایسے ہی دوستوں بزرگ کو اکرام مسلم ہے کہ ہر مسلمان کا اس لیے اکرام کیا جائے کہ وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. دوستوں یہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کو کعبۃ اللہ سے زیادہ قیمتی بنایا ہے. اس کو کعبۃ اللہ سے زیادہ قیمتی بنایا ہے. اس کے مال کو، اس کی جان کو، اور اس کی عزت آبرو کو جیسے کعبۃ اللہ قابل احترام ہے، ایسے ان چیزوں کو بھی کیا بنایا ہے؟ قابل احترام بنایا ہے. مسلمان کے ساتھ بدگمانی کو کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. مسلمان کے ساتھ کیا کرنا؟ بدگمانی کرنا اجازت نہیں ہے دوستوں. فرمایا پہلے بدگمانی ہوتی ہے
اس کے بعد تجسس ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ غیبت ہوتی ہے۔ اور غیبت ہوتی ہے تو دلوں میں کیا آنی شروع ہو جاتی ہے؟ پھٹن آنی شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ غیبت جس کی ہے اس کو خبر نہیں ہے، لیکن غیبت کی نحوست ایسی ہے دوستوں بزرگوں، خبر نہ ہونے کے باوجود بھی دلوں میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ دوریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے غیبت کو حرام قرار دیا، فرمایا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے غیبت کرنا۔ اور ایک بزرگ اپنے علاقے کے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ غیبت کرنا اللہ پر عیب لگانا ہے، غیبت کرنا اللہ پر عیب لگانا ہے۔ حضرت جی نے فرمایا کہ ہم گنہگار سے نفرت کرتے، گناہ سے نفرت نہیں کرتے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ گناہ سے نفرت کرے، گنہگار سے نفرت نہ کرے، گناہ سے نفرت کرے، گنہگار سے نفرت نہ کرے۔ فرمایا جو گنہگار سے نفرت کرے گا، گناہ سے نفرت نہیں کرے گا، خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ خود اس گناہ میں کیا ہو جائے؟ مبتلا، وہ خود گناہ میں کیا ہو جائے؟ مبتلا۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، ہر مسلمان کا کیا کرنا ہے؟ اکرام کرنا ہے۔ فرمایا ہر مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی کیا کرو؟ مشق کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ حضرت جی کی بات ہے، فرمایا کہ مسلمانوں کی ساری خرابیوں پر اس کا ایمان غالب ہے۔ مسلمانوں کی ساری خرابیوں پر کیا غالب ہے؟ اس کا ایمان غالب ہے، اور غیروں کی ساری اچھائیوں پر ان کا کفر غالب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کے مقابلے میں غیر کی تعریف کرنا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا مدح الفاسق غضب الرب واعتزله الناس، کہ جب فاسق اور غیر ایمان والے کی مسلمان کے مقابلے میں تعریف کی جاتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا عرش کیا ہو جاتا ہے؟ ہل جاتا ہے۔ مسلمان کیسا بھی ہو دوستو بزرگوں، وہ قابل قدر ہے۔ وہ کیسا ہے بولو؟ قابل قدر ہے۔ اس لیے میں بھی نیت کروں، آپ حضرات بھی نیت کریں کہ ہر مسلمان کا اکرام کریں۔ عجیب نظام الدین میں ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کتنے حقوق ہیں، اور 6 حقوق ہیں۔ حدیث میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 شمار کیے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب احادیث میں 50 سے زیادہ حقوق مسلمان کے کیا کیے ہیں؟ شمار کیے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے، یعنی مسلمان کی قیمت کو سمجھایا کہ مسلمان کتنا قیمتی ہے دوستوں۔ اور اس لیے کیا کرنا ہے؟ اکرام کرنا ہے ہر ایک کا۔ اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں تھوڑی سی بھی برائی دل میں آنے نہ پائے۔ ورنہ فرمایا کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہوگا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے۔ کینے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے دوستوں۔ اپنے دل کو ہمیشہ مسلمان کے تعلق سے کیا رکھنا؟ پاک رکھنا۔ ایک صحابی 3 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ کسی کو اگر جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو۔ 3 دن تک۔ تو کیا عمل تھا؟ فرمایا کہ جب رات میں سوتا ہوں تو اپنے دل کو ہر مسلمان کے تعلق سے کیا کرتا ہوں؟ صاف کر کے سوتا ہوں۔ ہر مسلمان، چاہے رشتہ دار ہو چاہے رشتہ دار نہ ہو، ہر ایک کے تعلق سے، ہر مسلمان کے تعلق سے دل کیا ہو؟ صاف ستھرا ہو۔ کریں گے فکر انشاءاللہ۔ اور ایسے ہی دوستو بزرگوں، اپنے عمل میں اخلاص کا اہتمام کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا۔ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی، کیونکہ اللہ سے اللہ ہی قدردان ہے۔ کون قدردان ہے؟ اللہ ہی قدردان ہے۔ اللہ کے علاوہ دوستو بزرگوں، یہ دنیا خود غرضی کی دنیا ہے۔ کائے کی دنیا ہے؟ خود غرضی۔ سب کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اپنا سوچ رہے ہیں۔ دیکھنے والا کون ہے؟ اصل اللہ ہے کہ بھائی میرے بندے نے یہ کام کیا ہے، چھوٹا کام ہے لیکن کس کے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے دوستو۔ اللہ قدردان ہے، اور اپنی شان کے مطابق کیا کرنے والے ہیں؟ بدلہ دینے والے۔ بندہ اپنی حیثیت سے عمل کرتا ہے، اور بدلہ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ فرمایا اخلاص سے کیے ہوئے عمل کی اللہ تعالیٰ جو ہے تربیت کرتے ہیں۔
اس عمل کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے رہتے ہیں. یہ عمل ہے اس کے لیے کیا ہوا ہے؟ میرے لیے کیا ہوا. اور آخرت میں پھر اس کا کیا ملنے والا ہے؟ اجر. ورنہ دوستو بزرگوں اگر عمل میں دکھلاوا آ گیا، کیا آ گیا؟ دکھلاوا آ گیا، تو پھر عمل برباد ہو جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. آدمی کیا کر رہا ہے؟ پریکٹیکل نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. کیوں؟ نیت کے بگاڑ کی وجہ سے. کہ نماز پڑھی لیکن کاہے کے لیے؟ دکھلاوے کے لیے. جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا. جس نے صدقہ دیا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا. کل قیامت کے دن دوستو بزرگوں جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا. کس سے دہکایا جائے گا؟ ریاکار علماء سے، اور ریاکار سخی سے، اور ریاکار شہید سے. اتنے بڑے بڑے اعمال لیکن نیت کیا تھی؟ نیت بگڑی. نیت میں دکھلاوا تھا. دوستو بزرگوں عمل کا ثواب کیا ملتا؟ اس پر اللہ کی طرف سے کیا کیا جائے گا؟ جہنم کی آگ کو ان کے ذریعے دہکایا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا. تو ہر عمل میں اخلاص کا کیا کرنا؟ اہتمام کرنا کہ بھائی عمل کی توفیق کس نے دی ہے؟ کون قبول کرنے والا ہے اور اجر کون دینے والا ہے؟ کرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے. اللہ راضی. کون راضی ہو جائے؟ لیکن یہ چیز دوستو بزرگوں محنت سے پیدا ہوگی. کیسے پیدا ہوگی؟ محنت سے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عمل میں ریا آتا ہے. سب سے پہلے عمل میں کیا آتا ہے؟ ریا آتا ہے. پھر عمل عادت بنتا ہے. پھر عمل میں کیا آتا ہے؟ اخلاص آتا ہے. پھر عمل میں کیا آتا ہے؟ اخلاص آتا ہے. اخلاص کی مثال فرمایا چھت کی طرح ہے. اس کی طرح ہے؟ چھت کی طرح. پہلے فاؤنڈیشن ہے، پھر دیوار ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ چھت ہے. ایسے آخر میں کیا آتا ہے؟ اخلاص آتا ہے. اور مخلصین ہدایت کے چراغ ہیں. مخلصین ہدایت کے چراغ ہیں. بڑے بڑے فتنے اللہ ان کے قدموں کے نیچے کیا کر دیتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں. کریں گے فکر انشاءاللہ. دعوت دیں گے اس کی، مشق کریں گے اس کی. کیا مشق کریں گے؟ ہر عمل میں نیت کو کیا کریں گے؟ درست کریں گے. فرمایا دن بھر میں ایک کام ایسا ہو جو اللہ کو اور ہم کو معلوم ہو. جو کس کو معلوم ہو؟ ہم کو اور اللہ کو معلوم ہو. اس کے علاوہ تیسرے کو اس کی خبر نہ ہو. وہ نصیحت جو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے اصرار پر کی. کیا نصیحت کی تھی؟ کہنے لگے کہ بتاؤ تم اللہ کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم اللہ کو جانتے ہیں. کہا کہ اس کی کوشش کرو کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو نہ جانتے. اور فرمایا کہ اللہ تمہیں جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ ہمیں جانتے ہیں. فرمایا اس کی کوشش کرو کہ تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانے. تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانے. تم کیا کر رہے ہو کسی کو اس کی خبر نہ. جیسے آدمی گناہوں کو چھپاتا ہے ایسے مخلص اپنی نیکیوں کو کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے. اور ایسے ہی دوستوں بزرگوں ان صفات کو زندگی میں لانے کے لیے اور اللہ کا کلمہ عالم میں زندہ ہو جائے اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے. اور فرمایا جو اجر و ثواب اللہ کے راستے کا ہے کوئی مقام کا عمل اس کے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی مقام کا عمل اس کے اجر و ثواب کا مقابلہ. قرآن نے کہا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل. اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور گھروں میں بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور گھروں میں بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. بہت بڑا اجر ہے دوستوں. حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ اللہ کے راستے کی ایک گھڑی، اللہ کے راستے کی ایک گھڑی یعنی تھوڑا سا وقت، اس کے مقابلے میں ایک آدمی اپنے مقام پر رہ کر زندگی بھر خیر کے کام کرتا رہے. زندگی بھر خیر کے کام کرتا رہے. اللہ کے راستے کی ایک گھڑی اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کے راستے کی ایک گھڑی اس کے عمل سے کیا ہے؟ بولو بہتر ہے. کیونکہ عبادت جو ہے نا دوستوں بزرگوں، عبادت کرنے والے کی ذات تک.
بھائی میں عبادت کر رہا ہوں تو اجر کس کو ملنے والا ہے؟ میرے کو ملنے والا ہے۔ اچھا میری عبادت سے دوسرے عبادت کرنے والے بنیں گے؟ میری عبادت سے دوسروں پر اثر نہیں پڑے گا، میری عبادت میری ذات تک ہے۔ لیکن جو دعوت ہے نا دوستوں بزرگوں، اس میں تعدیہ ہے، اس میں کیا ہے؟ تعدیہ ہے۔ دعوت دینے والے کی ذات تک نہیں ہے۔ دعوت دینے سے دعوت والا بھی عمل والا بنے گا، اور جن کو دعوت دے رہا ہے وہ بھی کیا کریں گے؟ عمل والے بنیں گے، اور پھر وہ دوسروں کو دعوت دیں گے تو وہ بھی عمل والے بنیں گے، اور یہ سلسلہ کیا ہے؟ چلتا رہے گا۔ مولانا الیاس صاحب نے کام شروع کیا اور کام دن بہ دن کیا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو دعوت میں کیا ہے بولو؟ دعوت میں تعدیہ ہے، یعنی بڑھوتری ہے، اور عبادت کرنے والے کی ذات تک ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے راستے کی ایک گھڑی اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے کا تھوڑا وقت اور یہ زندگی بھر خیر کے کام کرتا رہے، کہا کہ اللہ کے راستے کی ایک گھڑی اس کے عمل سے بہتر ہے دوستوں۔ تو ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ ہماری ضرورت بھی ہے کہ بھائی زندگی میں کیا آ جائے؟ صفات آ جائے، کوالٹی آ جائے، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ تو ہمارا اپنا ذاتی دیندار بننا کافی ہے کیا؟ ہمارا ذاتی دیندار بننا کافی نہیں ہے دوستوں۔ جیسے دیندار بننا ایک فریضہ ہے، دین کا مددگار بننا بھی ایسا ہی فریضہ ہے۔ جتنا ضروری دیندار بننا ہے اتنا ضروری دین کا مددگار بننا ہے۔ قرآن کی واضح آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ کیا حکم ہے؟ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے بن جاؤ۔ اس کا حکم ہے دوستوں۔ اللہ پاک نے یہ مبارک کام دیا ہے۔ نیت کریں کہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے آپ کو لگائے رکھیں گے، اور اس کے لیے دوستوں بزرگوں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت۔ یہ ایک عنوان ہے بڑا اپنے سامنے۔ اجتماع اپنا ضلع کا کون سی تاریخ کو ہونے والا ہے؟ 17-18 دسمبر میں، سنیچر اتوار کے دن جو ہے پورے ضلع کا اجتماع ہے، اور 4 مہینے کی ضلع کی جماعتیں جو ہے اجتماع سے نکلنے والی ہیں۔ تو جو کھائے گا اس کے ابا کا پیٹ بھرے گا، کہ کس کا پیٹ بھرے گا؟ اس کا پیٹ بھرے گا۔ جو نکلے گا اس کا فائدہ، جو نکلے گا اس کا فائدہ، اور اس کا ایمان ترقی کرے گا، اس کے اعمال ترقی کرے گے، اس کے اندر دین کے مٹنے کا درد و غم پیدا ہوگا، اس کے اندر آخرت کے مقدمے کا فکر پیدا ہوگا۔ تو اس کے لیے نیت کریں۔ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟